السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از میر ارشاد اللہ حقانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج مختصر سے پیغام میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کا میدان چونکہ پوری دنیا میں کیسا ہے اور پاکستان میں کیسا ہے۔ سیاسی سرگرمیاں عموماً پاکستان میں لگی رہتی ہے، کبھی اتراؤ کبھی چڑھاؤ، لیکن سیاسی سرگرمیوں کا اثر جس طرح عوام پر اس بار ہوا، میں سمجھتا ہوں کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا اور کبھی ہوا بھی نہیں ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس بیانیے کو سیاست سے ہٹ کر ایک نیوٹرل بندے کی بات سمجھ کر اس کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ پاکستان کے لوگ خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی نیوٹرل بات کو یا کسی بھی عام بات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں مفادات ہے یا یہ بات کسی طرفداری کی طرف کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس وقت کسی جماعت کا کارکن نہیں، کسی فرد خاص کی بات نہیں، میں صرف پاکستانی بن کر پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کی سیاست کی بات کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، پاکستان اسلامی جمہوریت پاکستان، جس میں ہر 5 سال انتخابات ہوتے ہیں اور کوئی بھی حکومت اپنے 5 سال پوری نہیں کرتی، یہ ایک روایت ہے۔ اکثر حکومتیں عادی میں حکومت چھوڑ کے جا چکی ہے، کوئی نہ کوئی کیس یا کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ہوتی ہے۔ جیسے عموماً اس بار عمران خان عدم اعتماد کھو گئے اور اپوزیشن کی اکثریت نے عمران خان کی حکومت ختم کر دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عمران خان کے ایکشن کا عوامی ری ایکشن جو سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ پھر کہیں گے کہ میں کسی فرد خاص کا نام لے رہا ہوں، لیکن وجہ وہی ہے، حقیقت میں وجہ وہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت، باہر کی فنڈنگ، یہ ایک کارڈ یا حقیقت، اس کے استعمال سے عوامی ری ایکشن جو سامنے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اسپیشلی اپنے علاقے کی بات کروں، دیر میدان میں اس سچویشن سے صرف سیاست کا نہیں، اسلام کی بھی قتل عام ہوئی ہے، سیاست کی بھی قتل عام ہوئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس دائرے میں بات کر رہا ہوں، اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لیے یہ بات صحیح ہے غلط، یا سیاست کے دائرے کے لیے بات صحیح ہے غلط۔ سیاست کا تو جنازہ نکل ہی چکا ہے، لیکن اسلامی پاسداری جس طرح پیروں تلے رون دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اسپیشلی مجھے اپنے علاقے دیر پہ غصہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں وہ علاقہ جس کو دین کا مرکز کسی زمانے میں مانا جاتا تھا، جس علاقے کے لوگوں کو اسلام کے پاسدار سمجھے جاتے تھے، آج ان کے چھوٹے، آج ان کی نسلیں، میں سمجھتا ہوں اردو کا مقولہ ہے کہ وہ گل کھلا رہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی قبروں میں ان کی روحوں کو اگر پتہ چلے گا تو وہ وہی ڈوب کے مارے مر جائیں گے۔ KPK کی سطح پر جس طرح کے کامنٹس علماء کے جلسوں، علماء کی جلوسوں پر دیکھنے میں آ رہے، یہ قابل افسردہ ہے۔ میں KPK کا باشندہ اپنے بڑوں سے شرمندہ ہوں کہ وہ کیا میسج لے کر آئے تھے اور ہم نسلیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ سیاست سے ہٹ کر ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اور کسی فرد خاص کے لیے میں پاکستان کی پاسداری کا جرم نہیں کر سکتا۔ یعنی پاکستان کا جھنڈا جلانا، پاکستان کا پاسپورٹ جلانا، پاک آرمی کو گالیاں دینا، کسی کی غلطی پر اس کی غلطی کا ذکر کرنا، یہ اپنی جگہ ہے۔ پلیز اس بات کو نوٹ کریں، کسی کی غلطی پر اس کی غلطی کا ذکر کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں کوئی باپ نہیں ہے، غلطی کرے اس کی غلطی اس کو بتاؤ، لیکن اپنے اداروں کو گالیاں دینا، وہ بھی سوشل میڈیا پر، اور وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو الیکٹرانک میڈیا پر جائے اور پوری دنیا دیکھے، یقیناً تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر جلا دینا، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری ان ماں باپ پر جس نے تمہیں جنا ہے۔ میں انتہائی غصے میں آ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی بندہ ایک فرد خاص کے لیے، ایک فرد خاص کی کرسی کے لیے کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس ملک میں جینا مرنا ہے، میں کسی فرد خاص کے لیے پاکستان کی عزت داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ سب سے پہلی بات، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی نہیں، کیونکہ مجھے اس ملک میں مرنا جینا ہے۔ اگر یہ ملک سنبھالنا ہے تو میں نے سنبھالنا ہے۔ میں اس ملک کی ہر چیز کی عزت کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے انتخاب کے ساتھ۔ اپنے آپ کو بے شک کسی کا باشندہ بناؤ، کسی کا انتخاب، کسی فرد خاص کو اپنا انتخاب بناؤ، لیکن پاکستان کی پاسداری اور دائرے میں رہ کر، کیونکہ پاکستان تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تم کسی کو چنو، کسی کا چناؤ کرو۔ اگر یہ ملک نہیں تو تم کچھ بھی نہیں، اگر اس ملک کا جھنڈا نہیں تو تم کچھ بھی نہیں، اس ملک کا پاسپورٹ نہیں تو تم اس ملک کے پاسپورٹ کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہو۔
اگر تم وہاں پاسپورٹ جلا رہے تو میں دیکھتا ہوں وہاں کون تمہیں پاسپورٹ بنا کے دیتا ہے. ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. وہاں غلام بن کے رہتے ہو آپ لوگ. مجھ سے پوچھو کہ وہاں کیا اوقات ہے تم لوگوں کی, کس طرح کے رہتے ہو. ایک گھر کا ملازم کتا بھی اس طرح نہیں رہتا جس طرح باہر کا پاکستانی باشندہ اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں غلامی کر کے. میرے سامنے بات کرتے ہیں اوورسیز. آپ لوگوں میں کون سا خون ہے, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو ہو گئی ان اوورسیز پاکستانیوں کے جن کو عمران خان کے بعد پاکستان بھی نہیں چاہیے. میں معذرات کے ساتھ کہتا ہوں آپ پاکستان نہ آنا, کیونکہ عمران خان کے خواب آپ چھوڑ دو. سچویشن کچھ ایسی ہے کنٹینیوسلی. بعد میں کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کا نہیں پتہ چلتا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہو کے بات کروں, لیکن لوگ اس طرح کے فرقے بنا رہے. آج پنجاب اسمبلی کی حالت آپ سب نے دیکھی ہوگی, اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بینسوں کے بھاڑوں میں بھی اگر اناڑی بینس آ جائے تو اس طرح کا وویلا نہیں ہوتا جیسے پنجاب کی اسمبلی میں تھا. انتہائی معذرت کے ساتھ. انسانی رویے تو بہت دور کی بات, جانور بھی ایسا نہیں کرتے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, اسلامی پاسدار, اسلامی علاقہ, اسلامی لوگ, اسلام سے جانے جانے والے پختون آج کہتے ہیں کہ میں اپنے دھرنے میں اپنی بہن اپنی بیٹی کو اسی لیے لے آیا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. وہی والی بات آ جاتی ہے, داد جنکو میدان میرے داد نرانو میدان دے. پشتوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری عزت اور آبرو آن دا ریکارڈ, اپنے پختون علاقے کی غیرت آن دا ریکارڈ قتل کرنا نہیں چاہتا. کہ ایسے میدانوں کے لیے مردوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے جنون کے لیے مردوں کی ضرورت پڑتی ہے, لڑکیوں کی نہیں. غیرت کر اور مرد بن کے سامنے آ. 2 گھنٹے ہوتے نہیں ہیں آئی ڈیز بنانے کی. ایک آئی ڈی کی کمنٹ میں نے پڑھے تھے, بہت گناونا قسم کا کمنٹ تھا, بہت غلیظ قسم کے خاندان کے آدمی کا کمنٹ تھا. لیکن جب میں نے اس آئی ڈی کی ریسرچ کی تو اس آئی ڈی کو بنے ہوئے 48 گھنٹے ہوئے تھے. 48 گھنٹے پہلے وہ آئی ڈی وجود میں آئی اور اس کے بعد اس نے یہ کمنٹ کیا. تو اتنی تو تمہاری اندر غیرت نہیں ہے. اس طرح کے کمنٹس کے لیے تم فیک آئیڈیا بناتے ہو. تو پھر مرد بن کے سامنے آؤ, نعرہ لگاؤ چوک میں, پتہ تو چلے تمہارے اندر کتنی دم ہے. ویڈیو پیغام لمبا ہوتا جا رہا ہے. جو بندہ, میں اسپیشلی تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میں کسی فرد خاص کے لیے اسلام اور کسی فرد خاص کے لیے پاکستان کو پہ طنز نہیں کر سکتا, تضحیک نہیں کر سکتا, ہنس نہیں سکتا. آپ سب کا موقف اپنا موقف, میرا تو یہی موقف ہے. آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں, اگر میرا پیغام کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اگر برا لگا بھی ہو تو آپ کسی پتلی گلی پکڑ کے سائڈ پہ ہو جائیے, کیونکہ مجھے کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا موقف صرف مجھ سے واضح ہوتا ہے, میرے سے شروع ہوتا ہے اور میرے پہ ختم ہوتا ہے. کسی کو غلط لگے تو وہ سائڈ پہ ہوگی, پتلی گلی پکڑے. اب تک کے لیے اپنے بھائی ارشاد اللہ حقانی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.